السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج رات ہونے والی شدید بارش صرف ایک موسمی نظام نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہو تو اگر یہ بارش ہمیں کوئی پیغام دے رہی ہو تو وہ کیا ہے؟ آخر کیوں کبھی کبھی یہی بارش رحمت بنتی ہے اور کبھی سیلاب، تباہی اور آزمائش؟ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس حقیقت کو جانیں گے، اور یقین کریں اس بیان کے آخر تک آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس بابرکت ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے سخت بارش، اللہ کی قدرت اور ہماری ذمہ داریاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے قائم فرمایا ہے۔ سورج، چاند، ہوا، بادل، بارش، پہاڑ، دریا، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، لیکن وہ ایک قطرہ پانی بھی اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بارش اللہ کی رحمت بھی ہے اور کبھی انسان کے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ جب ہلکی بارش ہوتی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب بارش حد سے بڑھ جائے، سیلاب آ جائے، گھر تباہ ہونے لگے اور راستے بند ہو جائیں، جیسا کہ آج کل ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ بارش اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بارش کا ذکر فرمایا تاکہ انسان غور کریں۔ بادل خود نہیں چلتے، ہوا خود نہیں چلتی، پانی خود نہیں برستا، بلکہ ایک ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج انسان نعمتوں کو دیکھتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ بارش آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن زبان پر اللہ کا شکر کم آتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نعمت پر شکر کریں گے تو اللہ نعمت بڑھائے گا، اور ناشکری کریں گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سخت بارش میں مومن کا رویہ، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو، جب سخت بارش ہو تو مومن گھبراتا نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں، اللہ سے حفاظت کی دعا مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو دیکھتے تو اللہ کی حمد بیان فرماتے اور بارش کے وقت کی دعائیں پڑھتے تھے۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ میرے بھائیوں، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ کبھی بیماری، کبھی پریشانی، کبھی بارش، کبھی زلزلہ، کبھی کوئی اور آزمائش آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک کے ذریعے۔ آزمائش کا مقصد یہ نہیں کہ انسان مایوس ہو جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچاننے اور اس کی طرف واپس آ جائے۔ گناہوں سے بچنے کا پیغام، میرے بھائیوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہم والدین کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان جھوٹ، غیبت اور برائی سے محفوظ ہے؟
اکثر انسان مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن خوشحالی میں بھول جاتا ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، بارش میں دوسروں کا خیال رکھیں۔ اسلام ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ انسانیت بھی سکھاتا ہے۔ اگر کسی کا گھر بارش سے متاثر ہو، کسی کو کھانے کی ضرورت ہو، کسی کا راستہ بند ہو تو ہمیں آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت والی بارش عطا فرمائے۔ بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا، زحمت نہ بنا۔ اے اللہ، جن لوگوں کو بارش اور سیلاب سے نقصان پہنچا ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری دلوں کو ایمان سے تازہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں نماز کا پابند بنا، قرآن سے محبت عطا فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہم پر ایسی بارش نہ برسا جو نقصان کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔